بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل عطف البیان، یہ فصل ہے عطف بیان کے بارے میں۔ عطف بیان وہ تابع ہے کہ جو صفت تو نہیں ہوتا لیکن اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے، اور وہ کسی چیز کے نام اور کنیت میں سے زیادہ مشہور کے ساتھ لایا جاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، قام ابو حفص عمر، قام ابو حفص عمر۔ اب اس میں دیکھیں، عمر نام ہے اور ابو حفص یہ کنیت ہے۔ قام ابو عبد اللہ عمر، اب یہاں پر بھی دیکھیں، عمر یہ نام ہے اور ابو عبد اللہ یہ کنیت ہے۔ ابو عبداللہ یہ کیا ہے؟ کنیت۔ تو عطف بیان صفت بھی ویسے وضاحت کے لیے آتی ہے، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ صفت بھی کس کے لیے آتی ہے؟ وضاحت کے لیے آتی ہے۔ لیکن عطف بیان وہ تابع ہوتا ہے کہ جو صفت تو نہیں ہوتا لیکن اپنے مطبوع کی وضاحت کر دیتا ہے، اور وہ کسی شے کے دو ناموں میں سے ایک مشہور نام ہوتا ہے۔ چاہے وہ مشہور نام علم ہو تو اس کو آپ بنا دیں گے عطف بیان، یا کنیت ہو، جو چیز مشہور ہوگی آپ اس کو کیا بنا دیں گے؟ عطف بیان، اور دوسرے لفظ کو کیا بنا دیں گے؟ مبین بنا دیں گے۔ مشہور نام کے علم ہونے کی مثال جو دی ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، مشہور نام کے علم ہونے کی مثال، جیسے قام ابو حفص عمر، اس میں دیکھیں عمر عطف بیان ہے اور یہ علم ہے جو ابو حفص کنیت سے زیادہ مشہور ہے۔ اب دیکھیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ہر بندہ واقف ہے، لیکن ان کی کنیت ابو حفص سے ہر بندہ واقف نہیں ہے۔ مشہور نام کے کنیت ہونے کی مثال، جیسے قام عبد اللہ ابن عمر، اس میں ابن عمر عطف بیان ہے، قام عبد اللہ ابن عمر۔ اب اس میں دیکھیں ابن عمر جو ہے یہ عطف بیان ہے اور یہ کنیت ہے جو عبداللہ سے زیادہ مشہور ہے۔ اب دیکھیں، عبداللہ میں جتنا بھی کہوں آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ جائے گی، جیسے لیکن جب میں کہوں ابن عمر، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کی بات چل رہی ہے۔ تابع، عطف بیان وہ تابع ہوتا ہے غیر صفت، جو صفت تو نہیں ہوتا، یوضح وہ وضاحت کر دیتا ہے مطبوعہ اپنے مطبوع کی، وہو اشہر اسم شیء، اور وہ زیادہ مشہور ہوتا ہے کسی چیز کے دو ناموں میں سے، نحو جیسے قام ابو حفص عمر، ابو حفص زیادہ مشہور نہیں ہے، عمر یہ مشہور ہے۔ تو آپ ترکیب کیسے کریں گے؟ قام فعل، ابو مضاف، حفص مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبین۔ مبین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو وضاحت کی ضرورت ہے، عمر نے آ کر اس کی کیا کر دی؟ وضاحت۔ عمر ہو جائے گا عطف بیان، مبین اور عطف بیان مل کر قامہ کا کیا بن جائے گا؟ فاعل۔ فقام عبد اللہ ابن عمر، دوسری مثال عبداللہ ابن عمر۔ اب عبداللہ یہ نام ہے اور ابن عمر یہ کنیت ہے، اور عبداللہ یہاں پر عطف بیان ہے، نہیں بلکہ عبداللہ یہاں پر مبین ہے اور ابن عمر یہاں پر کیا ہے؟ عطف بیان۔ ولا يلتبس بالبدل لفظا في مثل قول الشاعر، یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ مقصود بدل اور عطف بیان کے درمیان لفظی فرق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بدل کا مقصود کیا ہوتا ہے اور عطف بیان، ان دونوں کے اندر فرق ہے، کیونکہ بدل بھی آ کر وضاحت کرتا ہے نا، بدل بھی آ کر کیا کرتا ہے؟ وضاحت۔ جیسے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، آپ نے کہا جانی زید اخوکا، کہ میرے پاس زید آیا تیرا بھائی، اخوکا نے آ کر کیا کی ہے؟ وضاحت کی ہے، اخوکا نے آ کر کیا کر دی؟ وضاحت کر دی۔ اور اسی طرح قام ابو حفص عمر، اس میں عمر نے آ کر ابو حفص کی وضاحت کر دی۔ اب وضاحت تو یہ دونوں کر رہے ہیں، بدل بھی وضاحت کرتا ہے اور جو عطف بیان ہے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ وضاحت کرتا ہے۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ عطف بیان از روئے احکام لفظی کے شاعر کے قول کے مطابق ہوتا ہے، یعنی اس میں لفظی حکم جاری کیا جاتا ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ لفظی حکم جاری کیا جاتا ہے۔ جیسے اس مثال کے اندر دیکھتے ہیں ہم، ولا یلتبس بالبدل، اور بدل کے ساتھ اس کا التباس نہیں آتا، کس کا؟ عطف بیان کا۔ عطف بیان کا جو التباس ہے وہ بدل کے ساتھ نہیں آتا، لفظاً، لفظوں کے اندر، لفظوں میں کوئی التباس نہیں ہوتا۔ فی مثل قول الشاعر، جیسا کہ شاعر کا قول ہے،
اب وہ پہلے اس شعر کو دیکھ لیں، پھر میں یہاں پہ آپ کو سمجھاتا بھی ہوں کہ عطف بیان اور بدل کے اندر فرق کیا ہوتا ہے. عطف بیان اور بدل کے اندر فرق کیا ہوتا ہے میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں. پہلے اس شعر کو دیکھ لیں. شعر ہے جی: انا ابن الطارق البکری بشر علیہ الطیر ترقبہ وقوعا، کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو بکری بشر جیسے بہادر کو قتل کر کے چھوڑ دیتا ہے. انا ابن الطارق البکری بشر، میں اس شخص کا بیٹا ہوں کہ جو چھوڑ دیتا ہے بکری بشر جیسے بہادر کو قتل کر کے. انا میں، ابن الطارق ابن بیٹا ہوں، الطارق اس شخص کا جو چھوڑ دیتا ہے، البکری بشر بکری بشر جیسے بہادر کو، علیہ الطیر ترقبہ وقوعا، اس حال میں کہ اس پر پرندے موجود ہونے والے ہوتے ہیں. علیہ الطیر، علیہ اس حال میں کہ اس پر پرندے ترقبہ وقوعا گرنے کے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ گرے اور اس کا گوشت ہم کیا کریں، نوچ لیں. پہلے شعر کا ترجمہ دیکھ لیں. انا ابن الطارق البکری بشر، میں بیٹا ہوں اس شخص کا جو چھوڑ دیتا ہے بکری بشر جیسے آدمی کو قتل کر کے، اس حال میں چھوڑتا ہے کہ پرندے اس پر ترقبہ وقوعا گرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اب اس شعر کی پہلے ترکیب دیکھیں. اب اس کی جو ترکیب ہے، ترکیب سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ عطف بیان اور بدل کے درمیان کیا فرق ہے. انا ضمیر مرفوع منفصل، یہ مبتدا ہے. انا یہ والی جو ضمیر ہے، ضمیر مرفوع منفصل ہے نا، یہ مبتدا ہے. ابن مضاف ہے، الطارق مضاف الیہ ہو کر پھر مضاف ہے. الطارق یہ مضاف الیہ ہو کر پھر کیا ہے، مضاف. البکری متبوع مبین، البکری متبوع مبین. بشرین تابع عطف بیان ہے. متبوع مبین اپنے تابع عطف بیان سے مل کر، متبوع مبین کیا تھا، البکری، البکری متبوع مبین تھا نا. اس کی وضاحت چاہیے نا ہمیں، کیونکہ جو بکری بشر ہے وہ بشر کے نام سے مشہور ہے، البکر کے نام، بکری کے نام سے وہ مشہور نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے میں بیٹا ہوں اس شخص کا جو بکری کو چھوڑ دیتا ہے. اب یہ بکری کیا چیز، کیا ہے بکری جی جو ہے، یہ چیز کیا ہے، کون ہے، اس کی ہمیں وضاحت چاہیے. تو بشر کے لفظ نے آ کر اس کی کیا کر دی، وضاحت کر دی. تو البکری جی یہ متبوع مبین ہے، اس کو وضاحت کی ضرورت ہے. بشر تابع عطف بیان ہے، متبوع مبین اپنے عطف بیان سے مل کر مضاف الیہ ہے الطارق کا. یہ الطارق کر کیا ہے، مضاف الیہ ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر مضاف الیہ ہوا ابن کا. یہ جو ابن ہے، ابن بھی اپنے ماں باپ کی طرف مضاف ہوتا ہے نا. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر کس کی، انا ضمیر کی، ضمیر مرفوع منفصل ہے اس کو خبر چاہیے. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب آگے دیکھیں. علیہ الطیر ترقبہ وقوعا، علیہ ظرف مستقر خبر مقدم ہے. الطیر مبتدا مؤخر ہے، الطیر یہ مبتدا مؤخر ہے. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال ہوا البکری جی سے. یہ البکری جی سے کیا ہے، حال ہے. اور یہ علیہ الطیر جو حقیقت میں یہ مفعول بھی ہے، کیونکہ چھوڑنے والا وہ کس کو ہے، بکری بشر کو، اور کس حال میں چھوڑنے والا ہے، مفعول بھی کی حالت بیان ہو رہی ہے یہاں پر. تو یہ حقیقت میں مفعول بھی ہے. کس کا مفعول بھی ہے، الطارق کا. اور یہ عرب کے مشہور بہادر کا نام ہے. بکری جی بشرین یہ کس کا نام ہے، عرب کے مشہور بہادر کا. ترقبہ جملہ ہو کر یہ حال ہے. ترقبہ، ترقبہ فعل ہے نا، اور ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے، ہو ضمیر مفعول بھی ہے. یہ جملہ ہو کر حال ہے. علیہ کے متعلق کائن ان کی ضمیر مستتر سے. اب یہ علیہ کا متعلق کیا ہے، علیہ کا تعلق آپ کس سے جوڑ رہے ہیں. میں نے اوپر ترکیب کیا کی تھی کہ علیہ ظرف مستقر ہے اور یہ خبر مقدم ہے. الطیر یہ مبتدا مؤخر ہے. صاف ظرف مستقر کو کیا چاہیے ہوتا ہے، متعلق چاہیے ہوتا ہے. ہم کائن اس کا متعلق نکال لیتے ہیں. تو کائن کی ضمیر مستتر سے ترقبہ جملہ یہ حال ہے، اور کائن کی جو ضمیر مستتر ہے وہ اس کا ذوالحال ہے.
वुकूअन ये जमा है, वुकूअन वाक़िअन की, और ये हाल है तरकुबु की ज़मीर फ़ाइल से। तरकुबु की जो ज़मीर फ़ाइल है ये उससे हाल है कि तरकुबु इंतजार कर रहे हैं परिंदे, हु उस आदमी के गिरने का, वुकूअन इस हाल में कि वो परिंदे उस पर वाक़े होने वाले हैं, इस हाल में कि वो परिंदे उस पर क्या होने वाले हैं, वाक़े होने वाले हैं। अच्छा, इसको अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझ लें। वला यल्तबिसु बिल बदली लफ्जन, यल्तबिसु का जो फाइल है ना, अब इसका तर्जमा भी हो गया, तरकीब भी आपको समझ में आ गई कि हम तरकीब क्या कर रहे हैं और ये तर्जमा इसका क्या है। अब थोड़ा सा फिर पीछे, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इतना भी मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाएगा। ला यल्तबिसु ये फेल है, ला यल्तबिसु। अब इसका हमने फाइल तलाश करना है कि उसका इल्तिबास नहीं आता बदल के साथ लफ्जों के एतबार से। किसका इल्तिबास नहीं आता? अत्फ़ बयान का। अत्फ़ बयान के साथ बदल का इल्तिबास नहीं आता, यानी इन दोनों में क्या है, फर्क है। और फर्क के लिए फिर मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ये शेर लाए हैं, वला यल्तबिसु, और इल्तिबास लाजिम नहीं आता अत्फ़ बयान का, बिल बदली बदल के साथ, फी मिसल कौल शायर। अब मिसल से क्या मुराद है? वो कहते हैं शायर के कौल की मिसल में, शायर का कौल जिक्र किया है, कहते हैं इसकी मिसल जितनी भी तरकीबें आएंगी उन तमाम तरकीबों में बदल का जो बदल के साथ जो इल्तिबास है वक्फ बयान का नहीं आता। अब मिसल से क्या मुराद है कि किस कहाँ पर इल्तिबास नहीं आता? तो कहते हैं कि मिसल से मुराद हर वो तरकीब है जिसमें अत्फ़ बयान का मतबू मुअर्रफ बिल लाम हो। अत्फ़ बयान का मतबू जो है वो क्या हो? मुअर्रफ बिल लाम। अब ये अत्फ़ बयान था ना बिशरिन, और अल बिक्री जी ये क्या था? मुबय्यन। अब अल इस मिसाल में देखें, अल बिक्री जी ये मुबय्यन है, तो सिर्फ ये वाला शेर मुराद नहीं है, ये ज़हन में रखना है, बल्कि इस तरह की जितनी भी तरकीबें आएंगी उन तमाम की तमाम तरकीबों में बदल के साथ अत्फ़ बयान का इल्तिबास नहीं आएगा। तो अब आपसे सवाल हो सकता है कि क्या इस शेर के अंदर ही सिर्फ बदल के साथ अत्फ़ बयान का इल्तिबास लाजिम नहीं आ रहा, या कोई ज़ाब्ता है यहाँ पर? तो यहाँ पर असल में बयान करना मकसूद जो है वो एक ज़ाब्ता है, और वो ज़ाब्ता क्या है कि अत्फ़ बयान का मतबू जब मुअर्रफ बिल लाम हो, और फिर वो सिफत मुअर्रफ बिल लाम का मुज़ाफ़ुन इलैह हो, सिफत मुअर्रफ बिल लाम का मुज़ाफ़ुन इलैह हो। अत्तारिक सिफत है, सिगा सिफत का है ना अत्तारिक, और ये अल बिक्रीजी इसका मुज़ाफ़ुन इलैह है, अत्तारिकुल बिक्रीजी बिशरिन। इसमें अत्फ़ बयान बिशरिन हमने बनाया ना, बिशरिन को अत्फ़ बयान बनाया, और इसका जो मतबू है वो है अल बिक्रीजी जो कि मुअर्रफ बिल लाम है, और सिफत मुअर्रफ बिल लाम अत्तारे का मुज़ाफ़ुन इलैह है। अब इस तरकीब में आप देखें कि बिशरिन को अत्तारे का अत्फ़ बयान बनाना जायज़ है, बिशरिन को अत्तारे का अत्फ़ बयान बनाना क्या है, जायज़ है, लेकिन इसको अल बिक्रीजी से बदल बनाना जायज़ नहीं है। अब हम इसको पढ़ते हैं कि क्यों जायज़ नहीं है। बिशरिन को आप अत्फ़ बयान तो बनाते हैं अल बिक्रीजी से, लेकिन बदल आप नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? वो फ़र्क अब यहाँ इस पर हमने समझना है। क्योंकि बदल तकरार आमिल के हुक्म में होता है। बदल किसके हुक्म में होता है? तकरार आमिल के हुक्म में होता है, यानी जो आमिल मुबदल मिनहू पर दाखिल होता है वो बदल पर भी दाखिल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, जानी जैदुन अखू का, मेरे पास जैद आया तेरा भाई। अब इसका मतलब यह है कि जा जिस तरह जैद पर दाखिल है इसी तरह अखू का इस पर भी दाखिल है। जा जिस तरह किस पर दाखिल है, जैद पर दाखिल है, उसी तरह अखू का पर भी दाखिल है। अगर आप दाखिल कर भी दें फिर भी तर्जुमे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं कि जानी जैद, मेरे पास जैद आया, फिर आप कहते हैं जानी अब अखू का, मेरे पास तेरा भाई आया। ठीक है, तर्जुमे में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन अगर हम यहाँ पर बिशरिन को भी बदल बना दें,
اور البکری کو کیا بنا دیں؟ مبدل من ہو. تو البکری جی اس کا عامل کیا ہے؟ اس کا عامل ہے ابن. ابن اس کا کیا ہے؟ عامل ہے. جب ابن اس کا عامل ہے تو بدل اور مبدل منہ تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے. تو مطلب کیا ہوگا کہ ابن جس طرح البکری کے شروع میں داخل ہو رہا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے کیونکہ یہ صفت ہے نا الطارق کی، تو اسی طرح ابن کا جو لفظ ہے وہ بشرین پر بھی داخل ہو رہا ہے. تو پھر مطلب کیا ہوگا کہ میں بیٹا ہوں اس شخص کا کہ جو چھوڑنے والا ہے بکری کو، میں بیٹا ہوں اس شخص کا جس کا نام بشر ہے. یہ تو پھر آپ کے کلام میں ہی تضاد ہو رہا ہے نا. آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے، بلکہ آپ تو یہ کہنا چاہ رہے کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس نے بکری بشر کو بچھاڑ کے رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر جو پرندے ہیں وہ گرنے کے لیے انتظار میں ہیں. تو یہ فرق ہے بدل اور عطف بیان میں. اچھا اگر یہ مشکل لگ رہا ہے نا، آپ اس کو یوں بھی یاد کر سکتے ہیں بالکل آسان، کہ جو عطف بیان ہوتا ہے وہ تکرار عامل کے حکم میں نہیں ہوتا. عطف بیان جو ہوتا ہے وہ تکرار عامل کے حکم میں نہیں ہوتا، اور جو بدل ہوتا ہے وہ تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے. یہ ایک ضابطہ اور قانون ہے. بدل جو ہے وہ تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے. تو یہاں پر اب البکری جی یہ معرف باللام ہے اور بشرین اس کی وضاحت کر رہا ہے. اب لفظوں میں لگتا ہے کہ بشرین کو آپ بدل بنا دیں کیونکہ نکرہ بدل بن جاتا ہے معرف باللام کا. جیسے آپ نے کل کی مثال میں پڑھا تھا جاءنی الرجل اخوکا، کہ میرے پاس ایک مرد ہے جو تیرا بھائی ہے. اب اس میں دیکھیں یہ نکرہ ہے بشرین اور یہ البکری جی کی وضاحت بھی کر رہا ہے، لیکن آپ اس کو بدل نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ سادہ سا جواب ہے کہ بدل جو ہے وہ تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، اور یہاں پر جو عامل ہے وہ ہے ابن، کیونکہ یہی زیر دے رہے الطارق کو، اور الطارق کی وجہ سے البکری جی یہ کیا ہے؟ کسرہ کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ ہے. اب اگر ہم ابن کو بناتے ہیں عامل تو یہ بدل جو ہے وہ تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، ابن جو ہے پھر وہ بشرین سے پہلے بھی آ جائے گا. تو پھر شعر کا سارا مطلب ہی کیا ہو جاتا ہے؟ غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ شعر کا پھر مطلب یہ بنتا ہے کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس نے چھوڑا ہے بکری جی کو، میں بیٹا ہوں بشر کا. حالانکہ وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا، بلکہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں کہ جس نے بکری بشر جیسے بہادر آدمی کو قتل کر کے چھوڑ دیا ہے اور پرندے اس کے اوپر انتظار کر رہے ہیں تاکہ اس کی روح نکلے اور ہم اس کو کھانا کیا کر دیں؟ شروع کر دیں. الباب الثانی فی الاسم المبنی، دوسرا باب شروع ہو رہا ہے اور یہ اسم مبنی کے بارے میں. اسم کی دو قسم ہے نا، مورب جس کا آخر عامل کے اختلاف سے بدلتا رہتا ہے، اور مبنی جس کا آخر عامل کے تکرار سے عامل کے اختلاف سے بدلتا نہیں ہے. وہو اسم وقع غیر مرکب مع غیرہ، یہاں سے تعریف بھی بیان کر دی کہ اس میں مبنی وہ اسم ہوتا ہے کہ جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہوتا، یعنی اپنے غیر کے ساتھ وہ ملا ہوا نہیں ہوتا. جیسے الف ہے، با ہے، تا ہے، سا ہے، اب یہ ملے ہوئے تو نہیں ہے نا، الف با تا سا ملے ہوئے نہیں ہیں. ومثلو، اور اسی طرح اس کا مطلب یہ کہ تمام جو حروف ہیں جب یہ الگ الگ لکھے جاتے ہیں تو یہ مبنی ہوتے ہیں. ومثل واحد، اسی طرح واحد کا لفظ جب اس کو آپ اکیلا لکھیں گے تو یہ کسی کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، ترکیب کے اندر جڑ نہیں رہا، تو یہ مبنی ہے. اسی طرح اسنان ہے، ثلاثت ان کا لفظ ہے. وکلفظ زید وحدہ، اور اسی طرح زید کا لفظ اکیلا جب کوئی ترکیب وغیرہ میں نہ ہو، سب زید اکیلا لکھیں گے تو یہ مبنی ہوگا، جب ترکیب میں اس کو لے کر آئیں گے یہ مورب بن جائے گا. فإنه مبنی بالفعل على السکون ومعرب بالقوة، یہ بھی آسان سی بات ہے. یہاں سے ایک فائدہ بیان فرما دی. وہ فائدہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہم نے ذکر کیے ہیں الف با تا سا، ان کے علاوہ واحد کا لفظ ہو گیا، اسنان کا لفظ ہو گیا، ثلاثت کا لفظ ہو گیا، زید کا لفظ ہو گیا. اب یہ اکیلے تو مورب مبنی ہیں، لیکن جب یہ ترکیب کے اندر آ جائیں گے تو پھر یہ مورب بن جائیں گے. اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ بالفعل یہ مبنی بر سکون ہے. کیا مطلب بالفعل مبنی بر سکون ہے؟ کہ جب کلام کے اندر ان کو کسی کے ساتھ ملایا نہیں جائے گا تو ان کو ساکن پڑھا جائے گا اور یہ مبنی شمار ہوں گے. لیکن بالقوہ مورب ہے، مطلب ان کے اندر مورب ہونے کی صلاحیت موجود ہے کہ کبھی بھی یہ مورب بن جائے. اور وہ کب بنیں گے؟ جب کلام کے اندر جڑ جائیں گے، دوسرے الفاظ کے ساتھ مل جائیں گے. جیسے زید کو آپ جہاں کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو جہاں زیدن ہو جاتا ہے، زید کو آپ مررتو کے ساتھ ملا دیتے ہیں، مررتو بزیدن ہو جاتا ہے. او شابہ مبنی الاصلی ہے. اچھا، یا پھر وہ تمام الفاظ جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں. مبنی الاصل کے ساتھ کیا رکھتے ہوں؟
मुशाबिहत। तमाम हरूफ ये मबनी उल असल है, तमाम हरूफ ये क्या है, मबनी उल असल। इसी तरह फेल माजी ये भी मबनी उल असल है, और फेल अमर ये भी मबनी उल असल है। मबनी उल असल टोटल तीन है ना, तमाम हरूफ, फेल माजी और फेल अमर। तो इनके साथ जिसकी मुशाबिहत होगी वो भी मबनी होगा। अब मुशाबिहत किन किन चीज़ों की है उनको भी बयान आपने पढ़ा हुआ है। इसमें गैर मुतमक्किन की जो 8 अकसाम है उसमें मुज़मरात हैं, इशारात हैं, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, मबनी ही होते हैं, क्योंकि इनकी मुशाबिहत है मबनी असल के साथ। औशाबह मबनी असली, या वो तमाम अल्फाज के जो मुशाबिहत रखते हों मबनी असल के साथ। बिअन यकून फी दलालति अला मानाहु मुहताजन इला करीनतिन कल इशारा। अब यहाँ से मबनी असल के साथ मुशाबिहत जिस सूरत में होती है इन अल्फाज की, उस सूरत को बयान फरमा दिया। ये बात तस्वीरी है। तो फरमाते हैं कि मबनी असल के साथ मुशाबिहत होती है इन अल्फाज की इस चीज़ के अंदर कि जिस तरह मबनी असल में से मिसाल के तौर पर हरूफ हैं, ये अपना माना बयान करने में दूसरे के मोहताज होते हैं। हरूफ जो हैं, अब अलिफ अपना माना तो नहीं बयान कर रहा ना, बा अपना माना नहीं बयान कर, इससे एक लफ्ज बनेगा तो फिर क्या नाम है, वो माना भी आ जाएगा। तो ऐसे ही वो अल्फाज कि जो अपना माना बयान करने में किसी करीने के, किसी के दूसरे लफ्ज के मोहताज हों, तो इस मोहताजी के अंदर इन दोनों की आपस में क्या होती है, मुशाबहत होती है। बिअन यकून, इसकी सूरत यह है कि वो अल्फाज हों फिर दलालती, दलालत करने में, अला माना हो अपने माने पर, मुहताजन मोहताज, इला करीनतिन किसी करीने के, कल इशारत जिस तरह के अस्माए इशारा हैं, नहव जैसे हाउला। अब हाउला हाउला जितना कहते रहे बात नहीं बनेंगे, आप कहते हैं हाउला इन्नास, ये सब लोग, तो बात समझ में आ गई। व नहवीहा, और इसी तरह और अल्फाज भी हैं। औ यकून अला अकल मिन सलासति अहरूफिन, या फिर मुशाबत ये है कि वो लफ्ज जो है वो 3 हरूफ से कम होगा। वो लफ्ज जो है वो 3 हरूफ से क्या होगा, कम। तो जो लफ्ज 3 हरूफ से कम हो तो उसकी भी मुशाबत बन जाती है मबनी के साथ। जैसे मिसाल के तौर पर इन्ना एक हर्फ है। अब इन्ना, अन्ना का, अन्ना, लईता, लईता के तो खैर ज्यादा है। तो बहरहाल जितने भी अल्फाज आएंगे कि जिनकी तादाद 3 से कम होगी वो भी मबनी असल के अंदर चले जाएंगे, और मुशाबहत की वजह क्या होगी, 3 हर्फों से उसका कम होना। औ यकून अला अकल मिन सलासति अहरूफिन, या फिर वो 3 हरूफ से कम हो। औ तज़म्मन मान अल हर्फी, या फिर हर्फ के माने को क्या हो, मुतज़म्मिन हो। तो जो हर्फ के माने को मुतज़म्मिन होंगे वो भी क्या होंगे, मबनी। तो सबसे पहले इसमें मबनी की तारीफ आपने पढ़ ली कि वो इसम है जो गैर के साथ मुरक्कब ना हो या मबनी असल के साथ मुशाबे हो। पहली सूरत में ये इसम बिलफेल मबनी और बिलकुवत मोरब होता है, ये आपने पढ़ लिया। बिलफेल मबनी होने का क्या मतलब, कि जब तक ये अकेला लिखा हुआ है तो मबनी है, लेकिन इसके अंदर सलाहियत है मोरब बनने की। जैसे हरूफ तहज्जी हैं, आहदुन का लफ्ज है, इस्नान है, सलासतुन है, जैदुन है, जब ये अस्मा किसी दूसरे कलमे के साथ मुरक्कब ना हो तो मबनी होते हैं। मबनुल असल से मुशाबहत, मबनुल असल से मुशाबहत की 3 सूरतें हैं, अभी आपने पढ़ ली हैं वो 3 सूरतें। नंबर 1, वो इसम अपना माना पर दलालत करने के लिए किसी करीने का मोहताज हो, जैसे अस्माए इशारा, अस्माए मौसूल, ये मुशारुन ले और सिले के मोहताज होते हैं। नंबर 2, वो इसम 3 हरूफ से कम हो, जैसे मिसाल के तौर मन है, जा है। नंबर 3, वो इसम किसी हर्फ के माने को मुतज़म्मिन हो, जैसे आहद आशरा से लेकर 9 आशरा तक। अब इसमें देखिए यसमता आहदुन व आशरुन, वाव को ये मुतज़म्मिन है। मुतज़म्मिन होने का क्या मतलब, कि दरमियान में कोई हर्फ हो और उसको हज़फ कर दिया जाए। वहाज़ल क़िस्मु ला युसिरु मुअरबन। अब यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो किस्म है, यानी जिसकी मबनी नस्ल के साथ क्या है, मुशाबहत है, मबनी नस्ल के साथ जिसकी मुशाबहत है, ये कभी भी मोरब नहीं बनते। कभी भी ऐसा नहीं है कि ये बिलफ़िल तो मबनी है लेकिन बिलकुवा मोरब है, नहीं, बल्कि ये हमेशा, इसमें इशारा है वो हमेशा हमेशा के लिए क्या रहता है, मोरब मबनी ही रहता है, वो कभी भी मोरब नहीं बनता। वहाज़ल किस्म, और ये जो किस्म है, ला युसिरु मोरबन, ये मोरब नहीं बनती असलन कभी भी। वह हुक्मुहु, यहाँ से इसका हुक्म बयान फरमा दे। हुक्म आपने पढ़ा हुआ, इसको सिर्फ तर्जुमा देख लें। मबनी का हुक्म यह है कि अल्लाह यख्तलिफ आखिरुहु, कि इसका आखिर तब्दील नहीं होता, बिख्तिलाफिल अवामिल, अवामिल के इख्तलाफ से। वह हरकातुहु, अब मबनी की हरकात का नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है ज़म्मा, फतहा, कसरा, बल्कि यूं कहें ज़म, फतह और कसर, इसके आखिर में हाँ भी ना लगाएं, ज़म, फतह और कसर।
وسکونہ وقفا، اور اس کے سکون کو وقف بولتے ہیں، وہو علی ثمانیت انواع، اور اس کی 8 قسمیں ہیں، اور یہ 8 قسمیں وہی ہیں جو آپ مشہور پڑھ بھی چکے ہیں پچھلے سال میں۔ اس میں غیر متمکن کی جو 8 اقسام ہیں: المزمرات واسماء الاشارات والموصولات واسماء الافعال والاصوات والمرکبات والکنایات وبعض الظروف۔ اب یہ ساری اقسام آپ پوری تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، چلیں اس کو یہاں تک کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی یہاں تک سمجھ میں آ گیا الحمدللہ۔